عمران خان کو جیل میں حاصل سہولتوں کے حوالے سے کچھ پکچرز میڈیا پر وائرل کی گئی ہیں۔ یہ کس نے پکچر بنائی، ان کے بنانے کا کیا مقصد تھا، اب یہ بالکل سامنے آ گیا ہے کہ یہ سارا کچھ حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے، اور حکومت نے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی ہے کہ عمران خان کو یہ سہولتیں جیل میں حاصل ہیں۔ جس طرح سے عمران خان کہتے ہیں مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، عمران خان کے حامی کہتے ہیں عمران خان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جیل میں، تو جیل حکام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی جس میں یہ تصویریں رکھی گئیں کہ عمران خان کو یہ سہولت حاصل ہے۔ اس میں آج کے اخبار میں بتایا گیا ہے کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو چہل قدمی، پسند کے کھانے، بیڈ روم، کولر، ٹی وی، جم جیسی سہولتیں میسر ہیں۔ حکومت نے تصاویر سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ عمران خان کو 2-3 کیسز میں سزائیں سنائی گئی ہیں، ان میں سے سائفر کیس کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے، جبکہ عدت کیس جس کا فیصلہ آنا تھا وہ دن جج صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ مجھ پر مدعی کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے یہ میں کیس کسی اور عدالت کو بھیجنے کے لیے چیف صاحب کو درخواست کر رہا ہوں۔ تو یہ کیس کسی اور عدالت میں چلا گیا۔ 25 جون کو اس کی سماعت مقرر کی گئی تھی۔ عمران خان کے وکلاء، بشرا بی بی کے وکلاء وہ عدالت میں گئے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس کیس کو ذرا جلدی لگا دیا جائے، تو جج صاحب کے پاس درخواست پڑی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس درخواست پر کب فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال عمران خان آج اگر جیل میں موجود ہیں تو عدت کیس کی وجہ سے، عدت کے دوران نکاح کی وجہ سے پوری دنیا میں ان 2 چیزوں کا کیا میسج گیا ہوگا۔ پہلا یہ کہ عمران خان آج کل جیل میں ہیں، کس بنیاد پر؟ دنیا کو اگر بتایا جائے، دنیا اگر پوچھے کہ عمران خان کس بنیاد پر جیل میں ہیں، مغرب میں، یورپ میں یا دیگر ممالک میں، جب یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان کی باقی تمام کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے یا وہ کیسز کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں یا عمران خان کی بریت ہو چکی ہے، صرف ایک کیس ہے نکاح عدت کے دوران، اس کیس میں عمران خان جیل میں ہے۔ مغرب میں اگر یہ بات کی جاتی ہوگی تو وہاں پہ لوگ کیا بتاتے ہوں گے، وہاں پہ معاشرہ کیسا ہے، سوسائٹی کیسی ہے۔ ایک تو وہاں پہ پرمیسو سوسائٹی کئی ممالک میں ہے، وہاں پہ سیکس فری ان کی سوسائٹی ہے، کلچر ہے، وہاں پہ کچھ نہیں، نکاح ہے نہیں ہے، شادی ہے نہیں ہے، جوڑے اکٹھے رہتے ہیں، انہوں نے ان کے مابین کوئی معاہدہ ہوا ہے نہیں ہوا، راہ چلتے چلتے وہ ایک دوسرے کے پارٹنر بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، تو بس یہ ان کا ماحول ہے۔ جب ان تک یہ بات جاتی ہوگی کہ عمران خان عدت کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ عدت کیا ہوتی ہے، ان کو تو بس یہ پتہ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس شادی پر بھی یقین نہیں رکھتے، پارٹنر بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ بنتا ہے، اور وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدیدار بھی کہا جاتا ہے کہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، فلاں وزیر اعظم کا، فلاں صدر کا، اور انہوں نے 30 سال کے بعد دوستی کے بعد شادی کر لی ہے۔ وہاں پہ ایسا معاشرہ، اس معاشرے میں جب یہ بات جاتی ہوگی کہ عمران خان عدت کیس میں جیل میں ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ عدت کیس کیا ہے، تو سادہ سے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شادی کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے، تو وہ پوچھتے ہوں گے کہ کیا عمران خان نے کسی سے جبری شادی کر لی تھی یا عمران خان نے کیا کیا تھا، تو وہاں پہ پاکستان کا کیا امیج جاتا ہوگا۔ اور پھر عمران خان کو جس طرح سے جیل میں رکھا گیا ہے، وہاں پہ جس طرح سے حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں تصویریں پیش کی گئی ہیں کہ عمران خان کو یہ سہولت حاصل ہے، یہ سہولت حاصل ہے، آپ اندازہ کریں کہ ان کا جو کمرہ ہے شہباز گل کی طرف سے ایک ویلاگ کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اس ویلاگ میں شہباز گل عمران خان کو جیل میں جس طرح سے رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو جن مشکلات کا سامنا ہے، وہ ساری بیپتا سناتے ہوئے رو پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ خود بھی تجربہ ہے، ان کی طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ 6x6 یا 7x7 کا کمرہ ہے، ان کی طرف سے تو 6x6 کا کہا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا قد 6 فٹ 2 انچ ہے، جب میں اسی سیل میں لیٹتا تھا میرے پاؤں جنگلے کے ساتھ اور سر میرا دیوار کے ساتھ لگ جاتا تھا، اور ویسا ہی عمران خان کو یہ کمرہ دیا گیا ہے۔ اس پر عظمہ بخاری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو جو سہولتیں حاصل ہیں، جیسے وہ عمران خان جیل میں نہ ہو بلکہ اپنے سسرال میں ہوں، تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ عظمہ بخاری کے سسرال کیا ایسے ہی ہیں جس طرح سے عمران خان کو وہاں پہ ایک کمرے میں جس میں ہوا کا کوئی نکاس نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ روشن دان ہے 3x3 یا 4x4، تو وہ عمران خان کے لیے ہوا کے گزر کا ایک راستہ بنایا گیا ہے
تو وہ ہوا 3x3 4x4 یا 5x5 کا روشن دان وہاں سے ہوا تو سانس لینے کے لیے آتی ہے. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایئر کولر وہیں پہ کام کرتا ہے جہاں پہ ایک طرف سے ہوا آ رہی ہو دوسری طرف سے ہوا کا نکاس ہو رہا ہو، لیکن وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کولر اگر ایسے کمرے میں رکھا جائے جہاں پہ ہوا کی آمد اور اس کا نکاس نہ ہو رہا تو یہ ایک چیمبر بن جاتا ہے، ایک یہ یوں سمجھ لے کہ ایک بھٹی بن جاتا ہے. حبس اس میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ عمران خان کو وہاں پہ اور پھر عمران خان کے جس طرح سے کپڑے ٹانگے ہوئے ہیں، لٹکائے ہوئے ہیں، تولیہ، ان کی شلواریں قمیضیں، ان کے ٹراؤزر 1-2 کلیوں پر یہ رکھا گیا ہے. یہ اس کو وارڈروب کہا گیا ہے. اور پھر کچن جس میں کہا جاتا ہے کہ 14 لاکھ روپے کا ماہانہ سامان آتا ہے، وہ کل ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ یہ کمرہ اس میں کچن بھی ہے، کیا کہنے، اور پھر ٹائلٹ بھی وہیں پہ ہے. وہیں پہ عمران خان نے نہانا ہے، وہیں پہ عمران خان نے واش روم استعمال کرنا ہے، وہیں پہ عمران خان نے وضو کرنا ہے، وہیں پہ عمران خان نے نماز بھی پڑھنی ہے، وہیں پہ عمران خان نے ایک سل کے اوپر ایک تلائی بچھائی ہوئی ہے جس کو گدے کا نام دیا گیا ہے. تو اس پہ عمران خان نے وہ سل 1.5-2 فٹ چوڑی ہے اور لمبائی اس کی کتنی ہوگی 4 ساڑھے 4 یا 5-6 فٹ. تو اس طرح سے عمران خان کو جیل میں، تو وہاں پہ جو جیلیں ہیں، مغرب میں جو جیلیں ہیں، عرب ممالک میں جو جیلیں ہیں، وہاں پہ تو لیوش قسم کی لوگوں کو سہولتیں دی گئی ہیں جیلوں میں. وہاں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے. ہر جیل وہاں پہ ایسے ہی ہے جیسے میاں نواز شریف صاحب کے لیے پاکستانی جیلیں تھیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے جیسی پاکستانی جیلیں تھیں. عمران خان نے امریکہ کے دورے کے دوران کہا تھا کہ میں جاتے ہی نواز شریف وہ مجرم ہے، اس نے پاکستان کی قوم کو لوٹا ہے، تو ایسے بندے کے میں جاتے ہی جیل سے اے سی اتروا دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سی لگا ہوا تھا جس کی شدید مخالفت کی گئی مسلم لیگ نون کے والوں کی طرف سے بھی اور دیگر لوگوں کی طرف سے. عمران خان واپس آئے لیکن عمران خان کی طرف سے وہ اے سی میاں نواز شریف کے کمرے میں جو لگا ہوا تھا وہ نہیں اتروایا گیا. دنیا میں ایسی ہی سہولتیں عام قیدیوں کو بھی حاصل ہوتی ہیں جیسے میاں نواز شریف صاحب کو، مریم نواز شریف صاحبہ کو یا دیگر لوگوں کو. بڑے بڑے پاکستان کے لیڈر جیسے جیل میں جاتے ہیں وہ فوری طور پر ہاسپٹل شفٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. خورشید شاہ 2-2.5 سال کو زیر حراست رکھا گیا، لیکن ان 2-2.5 سال میں ایک دن بھی انہوں نے جیل میں نہیں گزارا. سارے کا سارا ان کا عرصہ ہاسپٹل میں گزرا. اور ہم نے دیکھا کہ شرجیل میمن کے کمرے میں پاکستان کے چیف جسٹس جاتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے، لیوش کمرہ ہے، ساری سہولتیں ہیں، اور ان کو جو فریج دی گئی تھی اس میں سے شراب کی بوتلیں نکلتی ہیں جن کو بعد میں یہ ثابت کیا گیا پاکستان کا چیف جسٹس اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ شراب کی بوتلیں ہیں. بعد میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ تو شہد کی بوتلیں تھیں. اس طرح سے جیلوں میں جانے والے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. میاں نواز شریف جیسے قیدیوں کو تو ویسے ہی جیلوں میں اپارٹمنٹ دیے جاتے ہیں، بڑے کمرے دیے جاتے ہیں جن میں اے سی لگا ہوتا ہے، بیڈ ڈبل بیڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے مریم نواز شریف کا بھی آپ نے دیکھا کہ بیڈ ہے. تو بات یہ کہہ رہے تھے کہ مغرب میں، عرب ممالک میں جیلوں میں قیدیوں کو کافی زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں VIP لوگوں کو جیل میں رکھا جاتا ہے، وہاں پہ عام لوگ اور عام قیدی رکھے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ ماحول ہوتا ہے جیلوں میں، جیسا ہم نے بتایا کہ یورپ میں، مغرب میں، عرب ممالک میں، وہاں پہ عمران خان کے اس سیل کو دکھایا گیا ہوگا تو پاکستان کا کیا میسج وہاں پہ گیا ہوگا، پاکستان کا کیا امیج وہاں پہ گیا ہوگا. اور یہ ایسا شخص کہ جو پاکستان کا وزیر اعظم رہا اور آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا وہ لیڈر ہے، وہ قائد ہے، وہ رہنما ہے. اور کتنا شرمناک رویہ ہے ان لوگوں کا جو عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ان کو تو ایسی سہولتیں حاصل ہیں جیسے کسی کو سسرال میں ہوتی ہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی شرمناک بیانیہ اپنایا گیا ہے، یہی ان کے بیانات آ رہے ہیں. شرجیل میمن وہ بھی ایسی باتیں کہہ رہے، عظما بخاری اور دیگر بھی اسی طرح کی بات. اگر ایسا ہی ان کو سسرال لگ رہا ہے تو پھر یہ بھی خوشی خوشی جیلوں میں رہا کریں. جیل میں جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں ہاسپٹل میں. مریم نواز کو بھی یہی سہولتیں بہرحال حاصل تھیں اور میاں نواز شریف صاحب کو اتنی سہولتوں کے باوجود بھی جیل نظر آئی اور وہ بھی بالآخر ہاسپٹل گئے. ہاسپٹل سے پھر وہ پاکستان سے ہی باہر چلے گئے. اب آ جاتے آخر پہ شہباز گل کی طرف سے جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ بھی ایسے ہی سیل میں کچھ عرصہ تک رہے تھے. انہوں نے عمران خان کو وہاں پہ پیش آنے والی مشکلات بیان کرتے ہوئے اور بھی عمران خان کی حالت زار بیان کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا. باقاعدہ وہ روتے ہوئے نظر آئے. لیکن ان کی طرف سے یہ کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ڈرامہ کیا گیا ہے. بالکل بھی ڈرامہ نہیں کیا گیا، کیونکہ
جب ان پر یہ دقت آ رہی تھی، جب وہ رو رہے تھے، جب ان کے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، تو اس وقت ان کی طرف سے اپنی طرف کیمرہ نہیں کیا گیا تاکہ یہ تاثر نہ بنے کہ شہباز گل شاید کسی کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ لگتا ہے کہ بالکل صحیح تھا، درست تھا، جینون تھا۔ آئیے ذرا سنتے ہیں جس کو عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے سسرال کا گھر کہا گیا ہے، وہاں پہ شہباز گل کی زبانی سنتے ہیں کہ عمران خان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور عمران خان کی وہاں پہ حالت ظاہر کیا ہے۔ بالکل واضح ہو جائے گا شہباز گل کی اس ولاگ میں۔ ہم آڈیوز کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ اب جب آپ اس طرف سر رکھیں گے تو آپ سوچئے کہ آپ کے اور انڈین ٹوائلٹ، جو انڈین ٹوائلٹ عام لوگوں کے لیے میں آپ بتا دوں کہ کموڈ نہیں، نیچے بیٹھ کے جس کا سوراخ کھلا اور اس میں سے بدبو اور مچھر اور وہ سب کچھ نکل رہا ہے، وہ آپ سے کتنی دور ہے؟ وہ آپ سے 1 فٹ بھی دور نہیں رہ گیا آپ کے سر سے وہ جگہ، کیونکہ دیوار کے بالکل ساتھ ہے وہ۔ اور دیوار کتنی؟ 1 اینٹ کی دیوار ہے، 1 اینٹ کی، 3 ساڑھے 3 انچ کی وہ دیوار ہے۔ ایک اینٹ کی اینٹ کھڑی کر کے وہ 2.5 فٹ کی، 2.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، میکس 3 فٹ ہوگی وہ دیوار ہے، اور اس کے پیچھے وہ انڈین ٹوائلٹ ہے۔ اسی کے اوپر بیٹھ کے آپ نے نہانا ہے۔ ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے، ایک ہی بالٹی ہے، ایک اس میں کپ ہے، اسی میں سے آپ نے باتھ روم آپ نے کیا کہوں ایسے، اسی میں آپ نے رفع حاجت کرنی ہے، اسی جگہ پر بیٹھ کے اسی بالٹی اسی کپ کے ساتھ آپ نے نہانا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب جیسا بندہ اس کے باوجود بھی وہاں سے نکل کے بڑی متانت کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھتا ہے، اور آپ کو تصاویر جو ہے وہ بڑی متانت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ کیا جنرل عاصم منیر یہ برداشت کر لیں گے کہ اگر ان کو رکھا جائے؟ کیا آپ کے کسی ملٹری ڈکٹیٹر کو جنہوں نے ملک توڑ دیا ان کو کسی ایسے سیل میں کبھی رکھا گیا؟ کیا آپ نے یحییٰ خان کو ایسے سیل میں رکھا تھا جس نے ملک توڑ دیا تھا؟ اس کو تو آپ نے 21 توپوں کی سلامی دے کر آپ نے اس دنیا سے بھی جو ہے وہ دفن کیا تھا۔ آپ نے مشرف صاحب کو کسی ایسے سیل میں رکھا تھا؟ آپ کل کو جنرل باجوہ کو ایسے سیل میں رکھیں گے؟ آپ کو خود اپنے آپ پر افسوس نہیں ہوتا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سویلین جو ہیں، مجھے یہ بتا دیجئے کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ہم اس ملک میں آ گئے تھے۔ کیا جرم کیا ہم نے کہ 1947 میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ یہاں پر بہتر سلوک ہوگا، اس لیے ہمارے والدین جو ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں، وہ وہاں سے ہجرت کر کے اس طرف آئے تھے کہ آپ ہمارے لیڈران کو اس طرح جیلوں میں رکھیں۔ آئی ایم سوری بٹ اٹ از ویری اوور ویلمنگ، کیونکہ میں اس عذاب میں رہا ہوا ہوں۔ اس باتھ روم کے اوپر ایک چھوٹا سا سیل ہے، میری آنکھوں میں اپنے لیے کبھی آنسو نہیں آئے، کیونکہ میں نے اس ساری جگہ پر رہ کر برداشت کیا ہے۔ میں اسی طرح کے سیل میں رہا تھا۔ ہاں یہ درست ہے کہ بعد میں مجھے ایک بہتر سیل میں بھی رکھا گیا تھا، لیکن شروع میں اسی طرح کے سیل میں رہا تھا۔ مجھے اپنے لیے کبھی آنسو نہیں آیا، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ نے کس کو رکھا ہوا ہے؟ آپ کو اس شخص نے ورلڈ کپ جتا کے دیا، 2-3 کینسر ہاسپٹل بنا کے دیے، اس نے آپ کو یونیورسٹیز بنا کے دی، پرائم منسٹر رہا، 90% لوگ اس کو ووٹ کر رہے ہیں۔ آپ ہیں کون؟ آپ کو کس نے حق دیا آپ یہ کریں؟ آپ کے لیے شاید یہ بہت چھوٹا دن ہوگا، آپ یہ تصویریں دیکھیں گے آگے گزر جائیں گے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ضمیر رکھتا ہے وہ یہ حرکتیں کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے سن لیا شہباز گل جس طرح سے عمران خان کی حالت ظاہر بتاتے ہوئے رو پڑے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ عمران خان کو جس طرح سے جیل میں رکھا گیا ہے، جس طرح سے ان کی تصویریں لی جاتی ہیں، اور جس کیس میں ان کو خصوصی طور پر بند کیا گیا ہے، قید کیا گیا ہے، قید رکھا گیا ہے، تو دنیا میں کیا میسج آتا ہوگا۔ اللہ حافظ۔